اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے، سیرت طیبہ کے حوالے سے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہے کہ مومن کا ایمان جس کیفیت کا بھی ہو، جس طرح کا بھی ہو، لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا اور پہچاننا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان ہے اس کا محل دل کو بنایا ہے۔ انسان کا جو نفس ہے، دل ہے، یہ اس کے ایمان کا محل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ ان کے دلوں سے بھی زیادہ جو اولیٰ چیز ہے، دلوں سے بھی زیادہ جو ان کی قریبی چیز ہے مومنوں کے، اہل ایمان کے، وہ ان کے نبی ہیں۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایمان ہے وہ ایمان ذاتی ہے، اور ہم سب کا ایمان عرضی ہے، عرض ہے۔ ہمارے ایمان، حقیقی ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، انہی کے فیض سے ہم سب مسلمان ہیں۔ تو اس لیے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایمان کے تمام شعبوں میں معیار حق ہے۔ ایمان پرکھنے کے لیے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے، ہمارا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول ہے یا نہیں ہے، تو ان سب چیزوں کو پرکھنے کے لیے ہمارے پاس جو معیار اور سانچہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو جتنا مومن کے لیے اپنے ایمان کو جاننا ضروری ہے، اتنا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کیا ہے، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قانونی اور آئینی حیثیت کیا ہے۔ تو سیرت کے جتنے بھی اسباق ہوتے ہیں تو یہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروانے اور اہل ایمان کو اپنے نبی کی پہچان کروانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور یہ اللہ کی سنت ہے، سیرت کو اور تاریخ کو بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ خود ان واقعات کو، ان چیزوں کو اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ان پر ہماری مذہبی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ نیک لوگوں کے واقعات ہیں، بزرگوں کے واقعات ہیں۔ تو پوری سورہ کہف ان نیک لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جن کے اللہ کی خاطر جنہوں نے مشقتوں کو اٹھایا، تو ان کے حالات کو ہمارے ایمان کی بہتری کے لیے بیان کیا گیا۔ انبیاء 27 کے قریب انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات زندگی بیان کیے گئے تاکہ کسی قسم کا ابہام نہ رہے، اور ہم اپنی راہ کے پہچاننے میں ہمارے سامنے سیمپلز، نمونے انبیاء کرام کی ذات سیمپل کے طور پہ، آئیڈیا کے طور پہ ہمارے سامنے موجود ہو۔ تو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ اور آئیڈیا ہے ہمارے پہچاننے کے لیے اور اس راہ پر چلنے کے لیے۔ اب چونکہ سیرت النبی کا جو ہمارا سبق ہوگا، ایک تو مطلق ہے کہ ہم سیرت کو اس طرح پڑھائیں جیسا کہ ہمارے ملک میں جب ہر جگہ ایک رواج چل رہا ہے، اور وہ بھی ایک بہترین ترتیب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی، آپ کی پیدائش، تاریخ، اور پھر جو ہے آپ کے خاندان کا تعارف، ان چیزوں پہ۔ لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو ہم ایسی طرز پر پڑھیں کہ جس میں جو ملحدین کے اعتراضات ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ سمجھنے والوں کی جو کج فہمیاں ہیں، ان سب کا علاج ہو سکے، اور ہمارے سامنے سیرت طیبہ کا ہر پہلو نکھر کر آ جائے۔ اس معاملے میں نے جو ایک آئیڈیل کے طور پہ ایک چیز کو دیکھا، جیسے سیرت حلبیہ ہے علامہ برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس سیرت میں علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت کو اس طرز پہ لکھا کہ ہر سیرت کے مسئلے سے انہوں نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہی مسلک، یہی موقف ہمارا ہے، یعنی کہ ہمارا شوافے کا ہے۔ تو انہوں نے اپنے خاص نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر جو ہے اس کو چلایا اور اپنا اس ترتیب پہ پوری سیرت کو لکھا۔ تو ہم بھی اسی طرز پہ کوشش کریں گے کہ سیرت النبی کو اس پہلو سے بیان کریں کہ جس پہلو سے ہم اچھی طرح سیرت طیبہ ہی کو معیار بنا کر بہت سارے مستشرقین کا اور بے دینوں کے اعتراضات کا جواب دے سکیں، یا ہمارے معاملات ان چیزوں کے معاملے میں ہمارا دل صاف ہو سکے۔ پہلی بات تو یہ آج سمجھنا چاہیے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے ان واقعات، ان چیزوں کو موضوع بحث بنائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اہل عرب کے کیا حالات تھے،
دنیا کے کیا حالات تھے اور دنیا کس آخری انتہا کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کا اظہار تو آخر میں ہوا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت پوری تمام انبیاء سے پہلے عطا فرمائی گئی۔ جب ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا متا وجبت لکن نبوت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کو نبوت کب ملی؟ فرمایا الادم بین کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت نبی بنایا گیا تھا جب آدم کا ابھی میٹیریل بھی تیار نہیں ہوا تھا، وہ مٹی اور پانی کے درمیان تھے، تو میرے سر پہ تاج نبوت اس وقت رکھ دیا گیا تھا۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز کائنات ہیں، اور آپ جتنی بھی ہماری طالبات ہیں یہاں پہ جنہوں نے ٹریگنومیٹری کو جیومیٹری کو پڑھا ہوا ہے، وہ جانتی ہیں کہ جب پرکار کے ساتھ کسی دائرے کو لگایا جاتا ہے تو وہ مرکزی نقطہ سب سے پہلے لگتا ہے جس کے گرد پوری پرکار کو گھمایا جاتا ہے۔ تو پرکار کے گھومنے کے بعد جب دائرہ مکمل ہو جائے تو پھر وہ مرکزی نقطہ جو سب سے پہلے لگتا ہے اس کا ظہور سب سے آخر میں ہوتا ہے، سب سے بعد میں ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے چونکہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے یہ پوری کائنات کا مرکزی نقطہ ہے، مرکز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس کے گرد پورے انبیاء کی سیرت گھوم رہی ہے۔ اور پھر آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا کہ پرکار کے دونوں سرے، دائرے کے دونوں سرے برابر ہوتے ہیں، اوپر نیچے نہیں ہوتے، بڑے چھوٹے نہیں ہوتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی سی مثال ہے، کیونکہ سلسلہ نبوت کا پہلا جو سرا تھا، پہلا جو نقطۂ آغاز تھا وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور دوسرا نقطۂ آغاز جو اختتام تھا وہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ تو جب وہ نقطے دونوں سرے برابر ہو کر جڑے، آدم بھی بغیر باپ کے، عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے، تو اللہ نے ان دونوں پر آ کر سلسلہ نبوت کو مکمل کیا، اور پھر وہ ہستی کا ظہور ہوا جس ہستی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، اور آپ دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر سے جو صورتحال تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں نازل فرمایا، اور مکہ میں پیدا کرنے کی جو بنیادی وجہ ہے، جو بنیادی سبب ہے، وہ بھی یہ ہے کہ مکہ تمام کفر دنیا کے اندر جتنے بھی پائے جاتے ہیں ان کے تمام کے نمونے اور گڑھ مکہ میں موجود تھے۔ یعنی وما یہلکنا الا الدہر کہنے والے دہر یہ بھی وہیں پر موجود تھے، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ روس میں بھیج دیتے تو صرف دہریوں کا اسلام جو ہے مقابل ہوتا، دہریوں کے مد مقابل وہ رد جو ہے وہ اسلام میں پایا جاتا۔ بلکہ عیسائیت کی تعلیمات کیا ہیں، یہودیت کیا ہے، مجوسیت کیا ہے، اسلام کا اس سے کوئی سروکار نہ ہوتا۔ تو اسلام ایک عالمگیر مذہب بننے کی بجائے کہ دنیا کے ہر مذہب کے مقابلے میں ایک راہ ہدایت رکھتا ہو، زندگی کا ایک دستور رکھتا ہو، تو ایسا کبھی نہ ہوتا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روس میں آتے یا امریکہ میں آتے یا ہندوستان میں آتے۔ ہندوستان میں آتے تو اسلام صرف بت پرستی کی تردید کا مذہب ہوتا، اگر روم میں آتے تو صرف جو ہے وہ صلیب کی پوجا روکنے کے لیے یہ مذہب آتا۔ اسی طرح پوری دنیا کے مذاہب کا حال تھا، ایران میں آتے تو صرف آتش پرستی روکنے کے لیے ہوتا۔ تو یہ سارے کفر، یہودیت بھی، عیسائیت بھی، دہریے بھی، کمیونسٹ بھی، ہر طرح کے کفر کے سیمپل مکہ مکرمہ میں موجود تھے۔ تو اللہ نے اس زمین کی ناف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا، اس لیے کہ یہ شہر ہے، ام البلاد جس کو کہتے ہیں سارے شہروں کی ماں، اس کو ام القریٰ بھی کہا جاتا ہے، ام البلاد بھی کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی نسبت سے امی بھی کہا جاتا ہے، جیسے ہمارے پاکستان کی نسبت سے پاکستانی، لاہور والے کو لاہوری، اس طرح وہ کسی اور شہر والے کو ساہیوال والے کو ساہیوال بھی، تو اس طرح مختلف شہروں کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہنے کی ایک وجہ بھی یہی ہے کہ آپ کا اصل جو مرکز تھا، آپ کا اصل شہر تھا وہ شہر یعنی مکہ مکرمہ تھا، جس کا اصل نام شہر تھا، کہ یہ شہر سارے شہروں کی ماں ہے، سارے شہروں کے اندر اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، ماں کی حیثیت ہے، اس شہر کے ہونے کی وجہ سے آپ کو امی کہا جاتا تھا۔ اور دوسری اور بھی وجوہات ہیں علماء نے جو لکھی ہیں، وہ تو آپ کے علم میں ہوں گی، جب وقت آئے گا وہ بھی وہاں پہ عرض کریں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، اس سے پہلے تمام طرز کے کفر کو یہاں پہ جمع کیا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ ہم اہل کتاب کے بارے میں جانتے ہیں، اہل کتاب کہتے ہیں یہود اور نصارہ کو، کہ یہودی اور عیسائی اہل کتاب ہیں۔ اس وقت مکہ میں بنیادی طور پر 3 ملتیں پائی جاتی تھیں، ایک یہود اہل کتاب، دوسرے نصارہ اہل کتاب، اور تیسرے امیین۔ امیین سے ان کو دین حنیف والے بھی کہا جاتا ہے، حنفا بھی کہا جاتا ہے،
اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین ابراہیمی پر قائم تھے، ان کے اندر شرک نہیں تھا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے، والدین تھے، وہ اسی دین ابراہیم پر، امیین کے دین پر فوت ہوئے ہیں، انہیں کافر نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ وہ امیین کے دین حنیف پر فوت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بھی اس کی وضاحت یہی فرمائی میں، جی انہوں نے یہ کہا تھا، آواز آ رہی؟ ہیلو۔ تو انہوں نے جب یہود و نصارہ نے یہ کہا تھا کہ ہم اس وقت حق پر ہیں کہ قالوا کونوا ہودا او نصارى تہتدوا، تم کہو یہودی ہو جائے عیسائی تم فلاح پا جاؤ گے، یہی تمہارے لیے ہدایت ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی فرمایا تھا کہ نہیں، قالوا کونوا ہودا نہیں، قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ تم یہ کہو کہ ملت ابراہیم یعنی دین حنیف پر آؤ گے تو پھر ہی فلاح پا سکتے ہو، اس کے علاوہ فلاح کی کوئی راہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ان سے یہی عرض کیا تھا۔ تو جو دین ابراہیم ہے، ملت ابراہیم حنیفہ، یہ امیین کا دین تھا۔ تو ان تین ادیان میں، یہود و نصارہ اور امیین میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیین میں آئے، تو اس وجہ سے بھی آپ کو امی کہا جاتا ہے کہ دین ملت امیین کی ملت میں اس ترتیب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ دین آخری دین تھا، آپ کے بعد دنیا کا نظام کو کلوز ہونا تھا اور ہر چیز کو اپنے پایہ تکمیل کو پہنچنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے سے پہلے اس کے ارحاسات کہتے ہیں کہ جو نبوت کے ظہور سے پہلے پہلے زمانے میں واقعات ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کچھ واقعات ہوئے۔ آج ان واقعات چونکہ قبل از نبوت کی، آج ہماری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے ان واقعات کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ تو پہلا واقعہ تو یہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ سے قبل کہ جو آپ کے جو والد تھے، یعنی دادا جی عبد المطلب، ان کے جو بیٹے حارث تھے، تو حارث کے ہوتے ہوئے انہوں نے ان کو ساتھ ملا کر جو ہے اپنا بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، وہ زمزم کے کنویں کو کھود رہے تھے۔ تو انہوں نے منت مانی کہ اللہ اگر تو مجھے بیٹے دے گا تو میں 10 بیٹے دے تو میں ایک بیٹے کو تیری راہ میں ذبح کر دوں گا۔ تو یہ اس دور کی منت کا ایک طریقہ تھا کہ اللہ کی راہ میں بچے کو ذبح کر دینا، یہ ان کا اپنا سلوک تھا۔ تو مزے کی بات، اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 بیٹے ہی دیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تایا ہیں وہ مل کر ٹوٹل 10 بنتے ہیں۔ تو ان میں ایک حضرت عبداللہ بھی تھے، خواجہ عبداللہ جن کو کہا جاتا ہے۔ ان کو جب قرآن اندازی کی انہوں نے 10 بچوں میں، تو انہی کا نام نکلا ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھیاں تھیں وہ ان سے بہت محبت کرتی تھیں، اور والد صاحب بھی ان سے بہت، ان کے والد دادا جی محبت کرتے تھے۔ وہ رونے لگے، لیکن وہ اپنی قسم کو پوری کرنے کے لیے بیت اللہ میں لے گئے کہ میں عبداللہ کو ذبح کرتا ہوں۔ لیکن جب بیٹیوں نے اپنا آئیڈیا پیش کیا کہ آپ ایسے نہ کریں، بلکہ ایک تجزیہ ہے، آپ ان کے بدلے میں 10 اونٹوں پہ قرعہ ڈال لیں، کیونکہ عرب معاشرے میں 10 اونٹ اس وقت دیت تھی، ایک انسان کے قتل کی دیت 10 اونٹ شمار ہوتی تھی۔ تو 10 اونٹوں پہ قرعہ کیا تو پھر وہ قرعہ حضرت عبداللہ کے نام میں نکلا۔ وہ 10 اونٹ کر کے بڑھاتے گئے، حتیٰ کہ 100 اونٹوں پر جا کر جو ہے وہ قرعہ یہ ٹھہرا کہ ان کے اونٹوں کے نام پہ نکلا، تو 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے کہا کرتے تھے میں ابن ذبیحین ہوں، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ایک اسماعیل میرے نسب میں آتے ہیں جن کی جگہ پر اللہ نے دمبے کو ذبح کروایا، اور دوسرے میرے والد ہیں جن کی جگہ پر اللہ نے 100 اونٹوں کو ذبح کروایا۔ تو میں 2 ذبیح اللہ کا بیٹا ہوں، میرے نسب میں 2 ذبیح اللہ آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ فخر کرتے تھے۔ تو چونکہ پہلے عرب معاشرے میں جو دیت تھی وہ 10 اونٹ تھی، اس کی ایک قتل کی ایک انسان کی قیمت 10 اونٹ تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے جب فدیے میں 100 اونٹ اللہ تعالیٰ نے قبول کر کے پھر قرآن اندازیوں کے نام نکلی، تب سے لے کر اب تک اسلام کا بھی یہ اصول بنا کہ ایک انسان کے قتل کی دیت 100 اونٹ ہوگی، یعنی 100 اونٹ تب سے لے کر اب تک یہی جو ہے نا وہ ترتیب چلی آ رہی ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت سے پہلے ایک تو واقعہ یہ ہوا کہ آپ کے والد محترم کے لیے یعنی ذبیحہ کے 100 اونٹ ذبح کیے گئے۔ دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ جب یہ عبداللہ جوان ہوئے تو ان کی جوانی کے بعد ان کو لے کر ان کی شادی کے لیے جب ان کے والد صاحب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے وہ لے کر جا رہے تھے ان کو، تو راستے میں ایک یہودی عورت نے ان کو روک لیا، اور روک کر بڑے عجیب انداز اس نے کہا کہ کیا آپ ایسا کریں گے کہ ان کی آپ میرے ساتھ وقت گزاریں، یعنی کہ اس نے اپنے آپ کو ہدیہ کرنا چاہا اپنے جسم کو ان کے لیے اس یہودی عورت نے۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے حضرت عبداللہ، انہوں نے اس بات پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا،
اور کیا کہا، اما الحرام فالممات دونہ والحل ولا احل فاستبینہ فکیف بالامر الذی تبغینہ یحمل کریم عرضہ ودینہ، کہ حرام کے ارتکاب سے موت آسان ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ عرب معاشرے میں یا اس دور کے معاشرے میں جو زنا اور بدکاری تھی اتنا معیوب سمجھی جاتی تھی، اتنا اس کے اندر نفرت تھی، شرفا لوگ اتنی نفرت کرتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہندہ سے بیعت لیتے ہوئے یہ فرمایا، جو کہ ابو سفیان کی اہلیہ ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، جب بیعت کے الفاظ میں یہ کہا گیا کہ میں بدکاری نہیں کروں گی، تو اس نے بڑی حیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، جیسے اس کے لیے سوال بالکل ایک اچنبا ہو کہ اللہ کے رسول، کیا کچھ شریف اور آزاد عورت یہ حرکت کر سکتی ہے؟ تو یعنی اس معاملے میں ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ تو اب حضرت عبداللہ نے یہی کہا کہ حرام کے ارتکاب سے موت آسان ہے، اور ایسے فعل کو، حرام کو میں بالکل معرض ظہور میں نہیں لا سکتا۔ جس نجائز امر کی تو طلبگار ہے، مجھ سے کیسے ممکن ہے کہ کریم النفس انسان ایسی بدکاری کی طرف جائے جو اپنی آبرو اور اپنے دین کی حمایت اور حفاظت کے لیے جان دینا جانتا ہو؟ تو انہوں نے اس بات پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا حضرت عبداللہ نے۔ خیر وہ چلے گئے۔ آگے جا کر جب حضرت آمنہ سے ان کا نکاح ہوا اور وہاں پر 3 دن آپ حضرت عبداللہ مدینہ میں رکے بھی، حضرت آمنہ کے قبیلے میں، اور یہ بدر سے جاتے ہوئے بدر کے راستے میں حضرت آمنہ کا وہ قبیلہ بھی آتا ہے، اس پہاڑی پر قبر بھی موجود ہے۔ اور اب مزے کی بات یہ ہے کہ جب سے سعودی حکومت تھوڑی سی ہوئی ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، لبرل ہوئی ہے، تو اب وہ تمام زیارات اور وہ تمام مقدس مقامات جن کو انہوں نے چن چن کر مٹایا تھا، اب ان کو چن چن کر زندہ کر کے وہاں پہ ٹوکن لگا رہے ہیں، اور یعنی ریالوں کی صورت میں، اور سب کی زیارات کو بحال کیا جا رہا ہے۔ میں بھی کیا تھا، تو یہ ساری چیزیں دوبارہ بحال کی جا رہی ہیں۔ چلیں، اللہ نے ان کو عقل دے دی ہے تو جو کر دیں تو یہ خوشی کی بات ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اب وہ جب یہ کہا تو پھر جب یہ واپس آئے تو اسی یہودی عورت نے رستے میں روک کر کہا کہ آپ صرف یہ بتائیں کہ وہاں بن عبد مناف کی آپ جو ہے وہ عبداللہ سے کہا کیا تم نے جب میرے پاس سے گزرے تھے اس کے بعد کیا آپ نے شادی کی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے کی ہے۔ کہا کہاں کی ہے؟ پر میں نے وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی آمنہ سے نکاح کیا اور 3 دن وہاں قیام کیا ہے۔ تو اس عورت نے کہا واللہ میں کوئی بدکار عورت نہیں تھی، لیکن تمہارے چہرے پہ میں نے اللہ کے آخری نور کو دیکھ لیا تھا، آخری نبی کا نور دیکھ لیا تھا۔ میں چاہتی تھی یہ نور اللہ تعالیٰ میرے رحم میں منتقل کر دے اور میں اس نور کی والدہ بنوں اور اس کو یعنی وہ آخری نبی کی میں ماں بننے کا شرف حاصل کروں۔ لیکن خیر اب وہ شرف جس کے حصے میں تھا، اللہ نے جہاں چاہا بہتر وہاں اس کو ودیت کر دیا۔ تو یہ اس وقت اس عورت نے کہا۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ یہ معاملہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔ یہ سارے وہ حادثات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے معاملات پیش آئے۔ تو اب اصحاب فیل کا واقعہ 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا کہ جس میں ابرہا نام کے آدمی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، حبشہ کی طرف سے یمن کا حاکم تھا، اس نے مسلمانوں کو جب دیکھا کہ سادہ سا گھر ہے، بیت اللہ ہے، لوگ اس کے ارد گرد جو ہے وہ بڑی عبادت کرتے ہیں، تو اس نے فوری طور پر ایک بہت ڈیکوریشن والا بھرپور قسم کا ایک گھر تعمیر کروایا کہ لوگ اس کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرنے کے لیے لگ جائیں۔ وہ گرجا بنایا اس نے، لیکن خیر مسلمانوں نے اس کو خوب تذلیل کی، اس کو خراب کیا، اس میں غلاظت پھینک دی، جس پر اس نے غصے میں آ کر خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کی قسم کھائی اور چل پڑا کہ میں تو خانہ کعبہ کو گراؤں گا۔ لیکن جب وہ مکہ میں پہنچا اور آ کر اس نے عبد المطلب کے جو خانہ کعبہ کے متولی تھے ان کے 200 اونٹ پکڑ لیے۔ تو اب عبد المطلب ان کے پاس گئے کیونکہ یہ بہت خوبصورت زیوکار اور بڑے وجاہت والے تھے، تو ابرہا نے ان کے احترام میں کھڑا ہوا، بھرپور استقبال کیا، اپنے تخت پر تو نہیں بٹھایا لیکن ساتھ زمین پر ان کے ساتھ بیٹھ کر پوچھا، حال حوال کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھی کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا آپ نے میرے اونٹ پکڑے ہیں وہ چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، میں تو آپ کے چہرے کی وجاہت اور شان و شوکت دیکھ کر یہ سمجھا کہ آپ اللہ کے گھر کی بات کریں گے، لیکن آپ نے تو اونٹوں کی بات کی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا دیکھیں انا رب الابل والبیت رب سیمنعہ، فرمایا کہ میں اونٹوں کا رب ہوں، مالک ہوں، تو میں اپنے اونٹوں کی بات کروں گا، اور جس کا گھر ہے وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا، آپ وہ فکر نہ کریں۔ جب یہ بات ہوئی تو خیر اس نے 100 اونٹ دے دیے، جو ان کے 200 اونٹ سے واپس کر دیے۔ تو حضرت عبد المطلب نے سارے لا کر وہ اللہ خانہ کعبہ کی نظر کر دیے، اور خانہ کعبہ کے دروازے پر جا کر اللہ سے دعا کی، اللہ ہر شخص اپنے مکان کی حفاظت کرتا ہے، ہم اس کے اہل نہیں، لیکن اللہ تو اس کا اہل ہے، تو اس مکان کی حفاظت فرما۔ بہرحال جب وہ ابرہا لشکر لے کر چڑھ دوڑا تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی اور اس کے پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ واقعہ مشہور ہے، اس کی مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔
تو اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا، اور یہ صرف 50-55 دن پہلے کا واقعہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ سے۔ اسی طرح اور جتنے بھی یہ معاملات پیش ہوتے رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جب ولادت کا وقت آیا تو اس وقت اور زیادہ یعنی معاملات ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یعنی پیدائش ہوئی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر ہی جو ایران کے اندر اصفہان میں ان کا سب سے بڑا آتش کدہ تھا مجوسیوں کا، وہ بجھ گیا، اور ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ جب اللہ کا آخری نور، اللہ کی طرف سے آخری نبی آئے گا تو یہ آتش کدہ ایک دفعہ بجھ جائے گا۔ تو خیر وہ بجھ گیا، اور اسی سال ہم نے وہ شعبان میں جا کر اس آتش کدے کو دیکھا، بھی پہاڑ کی چوٹی پر وہ موجود ہے، تو اسے دیکھ کر جو ہے نا وہ بڑی حیرت ہوئی کہ کتنا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نبوت کے معجزات میں سے ایک معجزہ، ابھی تک وہ خیر بجھا ہوا ہے، اب تو وہاں پر یہ ایرانی گورنمنٹ نے سائڈ پہ جنگلہ لگا کر اسے بند کیا، لیکن جانے دیتے ہیں، اوپر اگر جا کر دیکھنا چاہے تو وہ کوئی مزاحم نہیں ہوتے، دیکھنے دیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت کم تھا، خیر ہم نے تو نیچے سے کھڑے ہو کر وہ اوپر سارا اس کا منظر دیکھا۔ تو بہرکیف عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ روایات میں ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ دریائے سادہ جاری ہو جائے گا، ایک کوئی دریا تھا تو وہ دریا میں پانی آ گیا، کیسر و کسریٰ کے کنگرے گر گئے تو ان کنگروں میں دراڑ پڑی۔ یہ کنگرے جو کیسر کا محل تھا، جس کو کسریٰ کا محل، یہ عراق کے اندر ہے۔ یہ بغداد سے جب کوفہ کی طرف جائیں، نجف کی طرف، تو یہ راستے میں آتا ہے ایک مقام جو جس کو مدائن صالح کے نام ہے، مدائن کہتے ہیں اس کو، شہر مدائن، وہاں پر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی قبر بھی ہے، اور ساتھ ایک دو صحابہ کی اور بھی قبور بھی ہیں، ایک حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کی بھی قبر ہے، اور ساتھ وہ کسریٰ کا محل بھی ہے، اور اس کے دیواروں میں ابھی تک وہ جس کو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں تریڑ پڑنا، یا اس کے اندر جو شگاف پڑنا، تو شگاف ابھی بھی نظر آتا ہے، اور وہ محل ابھی تک محفوظ ہے۔ اسے دیکھ کر بندے کے ایمان کی کیفیت ہی عجیب ہو جاتی ہے کہ یہی وہ محل ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اس کے کنگرے گر گئے تھے اور اس کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے تھے۔ تو یہ سارے معاملات وہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت پیش آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حتیٰ کہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب سے یہ میرے بطن میں آئے ہیں تو میں نے اپنے اندر اللہ کا ایک خاص نور اور کرم دیکھا ہے، کہ بلکہ فرمانے لگی کہ آپ کی ولادت کے وقت یہ فتح الباری میں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد ابن حنبل کے حوالے سے روایت لائے کہ میں نے ایک ولادت کے موقع پہ ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے، یعنی اتنا نور تھا کہ شام کے باقاعدہ محلات اس نور کی روشنی سے روشن ہوئے۔ تو یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی عالمگیریت کی طرف اشارہ ہے، اور شام ویسے بھی سرزمین انبیاء ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے، آپ ہماری بہنوں میں سے کسی کو ملک شام جانے کی، دمشق میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ درختوں پہ، ہر چیز پہ ایک خاص قسم کی نورانیت ٹپکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، جیسے نا کوئی چیز لکوڈ چیز کے ساتھ چمکائی گئی ہو۔ درختوں کے پتے ہیں، عمارتیں ہیں، حالانکہ وہ جنگ زدہ علاقہ ہے، وہاں پہ اس وقت قبضہ بھی روافظ کا ہے، حزب اللہ والوں کا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ ایک عجیب سی نورانیت ہے پورے ملک شام دمشق میں، کہ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصی صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ وہاں پہ حاکم رہے، اس طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے حضرات میں ہی رہے۔ تو اسی شب کسریٰ کا زلزلہ آنا، جس سے محل کے 14 کنگرے گر گئے، اور فارس کا آتش کدہ جس کی میں نے ابھی تذکرہ کیا، جو شہر اصفہان میں ہے، جو ہزاروں سال سے مسلسل روشن تھا، وہ بجھ گیا، اور دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ اور جب صبح کسریٰ اٹھا تو انتہائی پریشان تھا، اور پریشانی کے عالم میں اس نے کہا کہ یہ کیا ہوا کہ ہمارے کنگرے گر گئے ہیں، تو ان کو بتایا گیا کہ جو اللہ کے آخری نبی کے آنے کا جو وقت ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، کہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کا یہی وقت ہے، تو شاید وہ پیدا ہو چکے ہیں، اس لیے سارے معاملات پیش آ رہے ہیں، سارے ارہاسات ہو رہے ہیں۔ اس سے ذرا اور پیچھے جائیں، آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں جس کو سیرت ابن حشام میں امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آباء و اجداد میں سے، یہاں پہ اس مسئلے کو سمجھیں، چونکہ ہم سیرت کو بحیثیت سیرت ہی نہیں پڑھ رہے، ہم سیرت کو اس نقطہ نظر سے ہی پڑھ رہے ہیں کہ بنو امیہ، بنو عباس، جن جن کے جو اختلافات کی نوعیتیں ہیں، وہ نوعیتیں بھی ہمارے اوپر واضح ہوں۔ ایسے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آباء و اجداد میں سے عبد مناف گزرا ہے، تو عبد مناف پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ نسب ہے، اور ابو سفیان کا اور حضرت معاویہ کا شجرہ نسب ہے، یہ سارے کا سارا جا کر عبد مناف پہ مل جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیٹے ہیں عبداللہ کے، عبداللہ بیٹے ہیں
عبد المطلب کے، وہ بیٹے ہیں ہاشم کے، اور ہاشم بیٹے ہیں عبد مناف کے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا یزید سے شروع کر لیں، یہ یزید بیٹے ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ابو سفیان یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں حرب کے، اور حرب بیٹا ہے امیہ کا، اور امیہ بیٹے ہیں عبد مناف کے، یعنی عبد مناف پر جا کر دونوں کا شجرہ نسب مل جاتا ہے۔ تو امیہ یہ بیٹے ہیں عبد الشمس کے، عبد الشمس اور عبد الشمس بیٹے ہیں عبد مناف کے۔ اب عبد الشمس اور ہاشم یہ دونوں جڑواں پیدا ہوئے۔ جب یہ جڑواں پیدا ہوئے تو ان کے اندر اس طرح جڑواں بھی اس طرح پیدا ہوئے کہ جو ہاشم کے پاؤں کی انگلیاں تھیں یہ عبد الشمس کی پیشانی کے ساتھ چپکی ہوئی تھیں۔ تو اس وقت کچھ لوگوں نے، حکیم نے جو ہے وہ کاٹ کر اس کے پاؤں کو پیشانی سے جدا کیا۔ جب پاؤں کو پیشانی سے جدا کیا تو اس وقت بعض عقل مندوں نے کہا تم نے دو بھائیوں کو تلوار کے ساتھ جدا کیا ہے، اب ان دونوں میں تلوار چلتی رہے گی، آپ اس تلوار کو اب روک نہیں سکتے، یہ تلوار مسلسل چلتی رہے گی۔ وہی ہوا جب یہ بڑے ہوئے تو عبد مناف کی وفات کے بعد ہاشم اور عبد الشمس میں اس بات پر جھگڑا ہوا کہ خانہ کعبہ کا اب متولی کون بنے گا۔ تو عبد الشمس کہتا تھا میں بنوں، ہاشم کہتے تھے میں بنوں۔ تو ہاشم بڑے ذی وقار وجاہت والے تھے، اور بڑی ان کے اندر ایک نا وہ جس کو کہتے ہیں علاقے میں ایک عزت اور قدر و منزلت تھی، لیکن عبد الشمس میں وہ چیز اتنی خاص نہیں تھی۔ تو انہوں نے معاہدہ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم جا کر نا کسی سے منافرت کرتے ہیں، کسی سے جا کر فیصلہ کرواتے ہیں۔ منافرت جس کو کیا نام ہے، علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ ابن خلدون میں اس کی وضاحت کیا کہ منافرت جو ہوتی تھی کہ دونوں اپنے اندر اسباب نفرت جمع کرتے اور کسی بڑے کے پاس جا کر اپنے اپنے فضائل بیان کرتے اور دوسرے کی کمزوریاں بیان کرتے، تو وہ جس کے حق میں فیصلہ دیتا وہ جیت جاتا تھا اور دوسرا ہار جاتا تھا۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ستی بن مازن یا شک بن انمار، یہ دو آدمی ہیں، ان کے پاس جائیں، تو جس کے حق میں فیصلہ دے دیا وہ خانہ کعبہ کا متولی بنے گا، خانہ کعبہ اس کے پاس ہوگا، وہ صاحب شرف ہوگا، اور جس کے خلاف فیصلہ آیا وہ اسے چھوڑ کر ملک شام میں 10 سال کے لیے جلا وطن ہو جائے گا، اور 10 سیاہ رنگ کی اونٹنیاں وہ بطور ہرجانے کے حرم کعبہ میں ذبح کر کے ان کا گوشت غریبوں میں تقسیم کرے گا۔ جب یہ معاہدہ ہوا تو اس معاہدے کے تحت اب یہ چلے اور ستی بن مازن کے پاس پہنچے۔ ستی بن مازن کی عمر تھی اس وقت 735 سال، یعنی یہ کافی لمبی عمر کا تھا۔ یہاں پہ ایک بات اور لطیفے کی کہ ستی بن مازن اور شک بن انمار یہ دونوں عجیب الخلقت انسان تھے۔ شک بن انمار کے پورے جسم کا نصف تھا، نصف نہیں تھا۔ نصف مراد سر سے اوپر سے نیچے کی طرف، ایک ٹانگ، ایک ہاتھ، ایک کان، ایک ناک، یہ سارا ایک ایک نصف، اور دوسرا نصف اس کا نہیں تھا۔ تو شک بن انمار کا، ٹھیک ہے، یہ علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے صفحہ 157 پہ مقدمہ ابن خلدون میں۔ اور جو ستی بن مازن تھا اس کے پورے سر میں ایک ہی ہڈی تھی، سر کی ہڈی تھی، پورے جسم میں ایک ہڈی تھی سر والی، باقی پورا جسم فوم کا جیسے بنا ہوا ہو نا، ایسے اعضاء بھی نہیں تھے، گوشت کا لوتھڑے جیسا پڑا رہتا تھا۔ ہاں جب اس کو بہت زیادہ غصہ آتا اور وہ غصے میں پھنکارتا تھا تو پھر اس کے جسم کے بقی اعضاء، ہاتھ ظاہر ہو جاتے تھوڑے سے اور تھوڑے سے پاؤں ظاہر ہو جاتے، ورنہ مجموعی طور پر کچھوے کی طرح اس کا سارا جسم فولڈ کیا ہوا گوشت کا ٹکڑا پڑا رہتا تھا۔ وہ اپنے چرچ کے کنارے پہ رکھا تھا، اور اس کی عمر بھی 600 سال کے لگ بھگ لکھی ہے، غالباً 600 یا 450 سال کی قریب تھی۔ اب اس کے پاس جب گئے تو ہاشم اور عبد الشمس نے جا کر کہا ہم اس کے پاس اپنے اپنے فضائل بیان کرتے ہیں، جو ہمیں افضل ہوا وہ خانہ کعبہ کو سنبھالے گا۔ یہ ارحاسات نبوت بتا رہا ہوں، نبوت سے پہلے کے واقعات۔ تو یہ جب وہاں پر گئے انہوں نے جا کر اپنے واقعات بیان کیے، تو اس نے واقعات بیان کرنے سے پہلے ابھی کھڑے ہوئے تھے اس کے چرچ کے نیچے، گرجے کے نیچے، تو اس نے دور سے دیکھ کر ہاشم کا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ہاشم تجھے مبارک ہو کہ تیری اولاد میں اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے، اور ساری عزتیں اور شرف اللہ نے مختص کر دیے تیرے خاندان کے لیے اور تیری اولاد کے لیے۔ جب پہلی فضیلت بیان کر دی گئی بغیر کہے تو یہ واپس آ گئے، اور عبد الشمس جو ہے ملک شام میں چلے گئے، ہاشم نے خانہ کعبہ کو سنبھال لیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کا ملک شام میں بہت پرانا اثر و رسوخ تھا، ایک نظام چلا رہا تھا کہ ان کی جلا وطنی اسی علاقے میں گزری تھی۔ تو خیر، تو پھر یہی وجہ ہے کہ ان کی آپس کی یہ لڑائی تب سے چلتی رہی۔ عبد الشمس کی پھر ہاشم سے نہیں بنی، پھر امیہ کی جو ہے وہ آگے جا کر عبد المطلب سے نہ بننا، پھر اس کے بعد آ کے حرب کے بھی ان سے جھگڑے رہنا، اور پھر آگے ابو سفیان کی لڑائیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری رہنا، پھر جو ہے وہ یہ ایک لمبی داستان ہے۔ لیکن خیر، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الحج والحجرۃ تہدم ما کان قبلہ، یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے پہلے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سفیان کی لڑائیاں ہیں، اسلام ان سارے جرائم کو ختم کر دیتا ہے جو پہلے ہو چکے ہوں۔ اس لیے ماضی صرف تاریخ کے طور پر پڑھا جائے گا،
تذلیل کے طور پر نہیں پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پہ ایک اصول، جہاں بھی علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات بطور تبرک عرض کر دوں، حضرت نے فرمایا جو فقہا کے اختلافی مسائل ہوتے ہیں یہ وسعت عمل کو بیان کرنے کے لیے ہوتے ہیں، تبلیغ کے لیے نہیں ہوتے۔ یعنی ایک مسئلہ میں اور فقہا کا اختلاف ہو جائے تو اس سے امت کے لیے عمل میں وسعت کا پہلو نکلتا ہے کہ اس کام میں وسعت ہے کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ پہلو نہیں نکلتا کہ آپ اس کی تبلیغ شروع کر دیں گے۔ ایک اختلافی عمل ہے، اس پر آپ اپنے عمل کی تبلیغ کریں، اور دوسرا اس کے مقابل اپنے عمل کی تبلیغ شروع کر دیں۔ تو اب یہاں پہ ان حضرات کا جو اختلاف تھا حضرات صحابہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یعنی حضرات صحابہ ابو سفیان کا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا، تو یہ اسلام لانے سے پہلے کا اختلاف ہے، جس کو ہم بطور تاریخ کے تو بیان کر رہے ہیں، لیکن اس میں ان کی اہانت کا کوئی شائبہ بھی دل میں نہیں ہے کہ اسلام نے ان کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اب یہ سارے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہوتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، پھر آپ کا یعنی دودھ پلانے کا معاملہ کہ آپ کو پھر حضرت ام ہانی کے سپرد کر دیا گیا اور حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا گیا اور آپ وہاں پر دیہات میں بھیج دیا گیا۔ تو یہ سارے کے سارے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے ہیں، اور کچھ پیدائش سے پہلے کے واقعات اور بھی ہیں، وہ اس لیے میں ابھی تذکرہ کر رہا ہوں تاکہ وہ بات ہر پہلو سے واضح ہو جائے۔ عرب کے کچھ لوگ مکہ ملک شام کے کسی جگہ پر گئے تو درخت کے نیچے بیٹھے آپس میں بات کر رہے تھے۔ وہاں سے ایک راہب گزرا جس کو قاری محمد مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمان السنہ میں اس واقعہ کو لکھا، حوالہ کیا دیا وہ میرے اس وقت ذہن میں نہیں۔ انہوں نے فرمایا وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے تھے تو یہ عرب آپس میں بات کر رہے تھے، کیسے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم تو فلاں جگہ سے ہیں، ہمارا یہ ترتیب۔ تو انہوں نے کہا نہیں کیا تم عرب سے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم عرب سے ہیں۔ کہا عرب کے قبیلہ قریش سے ہو؟ کہا جی ہم قبیلہ قریش سے ہیں۔ کہا قبیلہ قریش میں خاص طور پر قبیلہ مضر سے ہو؟ انہوں نے کہا جی مضر سے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر سن لو، تمہارے اندر ان قریب اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا ہے؟ اس نے کہا جی آپ کا جو گفتگو کا لہجہ، باڈی لینگویج اور جو تمہارے یہ الفاظ ہیں، یہ زبان صرف اللہ کے آخری نبی کی ہوگی، اس کے خاندان کی ہوگی، اور وہ آخری نبی جو ہے وہ قبیلہ مضر کے، قریش کے قبیلہ مضر میں سے ہوگا، تو آپ اسی میں سے ہیں، تو میں نے آپ کے لہجے سے پہچان لیا۔ یہ ساری علامات ہماری کتابوں میں موجود ہیں، یعنی ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پہلے یہ علامات تک لوگوں کو یاد تھیں۔ یعنی فضا کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنا دیا تھا، جیسے ہوتا ہے نا، آپ مستورہ بہنیں جانتی ہیں، گھر میں کسی مہمان کو آنا ہو، ابھی وہ 4-5 دن چاہے ہفتہ باقی ہو، تو بالخصوص جب ننہال کی طرف سے آنا ہو تو مائیں جو ہیں وہ بتاتی ہیں آپ کے ماموں آ رہے ہیں، یہ وہ اتنے فضائل سناتے ہیں کہ بچوں کو پورا ڈیٹا یاد ہو جاتا ہے کہ ابھی ہمارے ماموں آ رہے ہیں یا خالہ آ رہی ہیں، جو کوئی بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے پورے عالم میں اتنی منادی کروا دی گئی تھی، اتنا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے فضا اتنی بنا دی گئی تھی کہ زمانے کا امام آنے والے ہیں، انبیاء کے سلطان آنے والے ہیں، سارے اتنے بڑے آنے والے ہیں۔ تو اتنی منادی تھی کہ وہ بدوی بھی جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ کیا ہوگا، گفتگو کا انداز کیا ہوگا۔ پھر ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ اس آنے والے کا نام محمد ہوگا۔ تو یہ کہتے ہیں، ہم چاروں نے مشورہ کیا کہ بھی نہیں، ایسے کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچے اگر پیدا ہوئے تو ان کا نام محمد رکھیں گے، شاید وہ نبی ہمارا بچہ کو بن جائے اور یہ سعادت ساری ہمیں مل جائے، لیکن یہ نام رکھنے سے تھوڑی سعادت ملنی تھی، یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا۔ اس کے بعد ایک اور حضرت عبداللہ بن جریر البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بڑے گہرے دوست تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت فرمایا اور ابوبکر صدیق پہ بھی تشدد ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکالیف دی گئی، تو یہ بھاگے اور بھاگ کر ملک شام کے یا یمن کے کسی چرچ میں، گرجے میں جا کر پناہ لی۔ اس پادری نے پوچھا بھی کیا ہوا تمہارے ساتھ، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا جی میرے جو کچھ ساتھی ہیں، میرے دوست ہے ابو بکر، تو وہ ایک نئے آدمی پر ایمان لے آیا ہے، اس نے محمد نام کا آدمی ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو میری قوم اس کے قتل کے در پہ ہے۔ اب میں پوری قوم کے مقابل اپنے دوست کو بچا تو نہیں سکتا، لیکن اتنا تو کر سکتا ہوں کہ میں خود وہاں اس موقع پہ موجود نہ ہوں، تو اس لیے میں وہ جگہ چھوڑ کر بھاگ کر آ گیا ہوں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں وہاں سے بھاگ کر نکلا ہوں۔ انہوں نے کہا چلے آئیں میرے ساتھ کمرے میں، تو وہ لے جا کر، انہیں حدیث میں آتا ہے کہ لے جا کر کچھ باکس پڑے ہوئے تھے، ان باکس کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا، تو اس سے کپڑے کو ہٹایا، کہا اس کو پہچانتے ہو؟ یہ جو بت نیچے تصویر بنا کر مجسمہ چھوٹا سا رکھا ہے، اسٹیچو۔ اس نے کہا نہیں پہچانتا۔ اس نے کہا اس کے بعد اور؟ اس نے کہا نہیں۔ 2-3 دکھا کر اس نے آخر والے سے یکدم کپڑا ہٹایا، اس نے کہا اس کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں یہی تو دونوں ہیں۔ اس میں دیکھا کہ ایک جو ہے وہ کھڑے ہوئے شخصیت،
اور ایک شخصیت ان کے پاؤں پکڑ کر نیچے زمین پر تشریف فرما ہے بیٹھی ہوئی ہے۔ ان کا ان کو پہچان تو اس نے کہا یہ جو کھڑے ہیں یہی وہ شخص ہے جن کا نام محمد ہے، اور یہ جو صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو پاؤں پکڑ کر بیٹھے یہ میرا دوست عبداللہ ہے، عبداللہ بن قحافہ۔ اس پادری نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا میں نے تمہیں جو پہلی تصویریں دکھائیں یہ دیگر انبیاء کی تھیں جو ہم نے اپنی کتابوں سے تاریخ سے جو ہے نا وہ اخذ کر کے لکھی تصویر بنائی ہے، اور ہماری کتابوں میں جو آخری اللہ کے نبی کی تصویر تھی بتائی گئی، ہمیں منظر بتایا گیا تھا اس کا، ہم نے اس کو کتابوں سے پڑھ پڑھ کر یہ مجسمہ بنایا ہے۔ تو جب تم اتنا جلدی پہچان گئے اس کا مطلب ہے کہ ہماری کتابوں میں جو لکھا گیا تھا، جو بتایا گیا، وہ تم نبی کے بارے میں اتنا واضح تھا کہ ہم کسی ابہام کا شکار نہیں رہے، اور ہم نے درست تصویر بنائی ہے۔ اور پھر کہنے لگے تو وہ اپنے بھائی کے جس کو کہہ رہے ہو کہ میرا دوست ہے، والآن قد فرغ ہو تحقیق، اس وقت تک وہ قتل سے فارغ ہو چکے ہوں گے، کہا چھوڑو یہ غم نہ کرو، بے فکر ہو کر جاؤ مکہ میں، آپ کا وہ بھائی سلامت ہوگا، دوست آپ کا سلامت ہوگا، اس لیے کہ ہم اس بندے کا دین غالب آ کر رہے گا، اور یہ جو پاؤں پکڑ کر بیٹھا ہے ہماری کتابوں میں لکھا، اس کے بعد 2 سال تک یہ خلیفہ رہے گا ان کا۔ تو یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا گیا تھا زمانے میں، کہ وہ لوگ نے مجسمے تک بنا کے رکھے ہوئے تھے کہ یہ شخص آنے والے ہیں، اس کے بعد یہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ ملک کسی جگہ پر گئے تو ان کو اونٹ چڑھوا رہے تھے، تو کسی کے راہب کے چرچ کو انہوں نے ٹیک لگا لی، تو اس نے بات چیت ہوئی، ایک لمبی تفصیلی موضوع ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب دیکھا تو انہوں نے کہا یار آپ اپنے ذرا پیٹ سے ناف سے کپڑا ہٹائیں، تو کپڑا ہٹایا تو ایک نشان دیکھا، کہنے لگا اچھا تم ہو اللہ کے آخری نبی کے دوسرے خلیفہ بننے والے۔ انہوں نے کہا یار کیوں مذاق کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہے، نہ آخری نبی، مجھے کیا پتا ہے ان باتوں کا پتہ۔ تو انہوں نے کہا اچھا چلو نہیں ہے نا تو ہمیں لکھ کر دے دو کہ اگر تم جب فاتح بن کر مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف آؤ گے تو میرے یہ چرچ مجھ سے نہیں لیے جائیں گے، یہ آپ مجھے ان کا نمبردار بناؤ گے۔ اس نے کہا یہ کیسے آپ باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں جو لکھا ہے وہ غلط نہیں ہے، تم نے غالب آنا ہے اور یہ سب کا سب تمہیں مل جانا ہے ایک دن، تو میں تب تک کے لیے آپ سے معاہدہ کر رہا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ لکھ کر دے دیا، کیا ٹینشن ہے کہ یہ کون سا ہونے والا جو بات کہہ رہا ہے، لیکن کیا پتا جب وہ فاتح بن کر گئے اور وہ تحریر لے کر ہے تو فرمایا بھی میں اس وقت تک تو حالت کفر میں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ واقعی ہونے والا ہے، تو اب تو یہ اسلام کی پراپرٹی ہے، میرا معاہدہ اسلام کو یعنی وہ ہاتھ باندھ کر رکھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں عرض کر رہا ہوں ولادت سے پہلے اتنا تعارف کائنات کے اندر تھا کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے اور بھیڑیا آ کر اس کی بکریوں پہ حملہ کر رہا ہے، تو اس حملے کے دوران وہ بھیڑیا بول کر کہتا ہے کہ تم یہاں بکریاں چروا رہے ہو اور اللہ کا آخری نبی مکہ میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے۔ تو اس نے یعنی اس حد تک کہ جانور اور چوپائے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے اور جانتے تھے۔ علامہ امام طحاوی رحمۃ اللہ غالباً لکھا ہے کہ ارض و سما میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہوتی جو وقت کے نبی کو نہ پہچانتی ہو، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مخلوقات ایسی نہیں ہے جو مجھے پہچاننے والی نہ ہو اور مجھے جانتی نہ ہو۔ اتنا تعارف ولادت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے کروا رکھا تھا، اور اسی وجہ سے ایک بدوی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے ایک گو پر حملہ کیا، گو کو قتل کیا اور اس کی گردن سے تیر ترازو کیا ہوا، یعنی گردن میں تیر ڈال کر اس کو کندھے پہ رکھا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر پھینکا اور کہا اے اللہ کے رسول اگر یہ گو یعنی جو بتا دے کہ آپ کون ہیں، یہ اٹھ کر گواہی دے آپ کے بارے میں تو میں آپ کو اللہ کا نبی مان لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور گو کی طرف دیکھ کر کہا اخبرنی یا ذب، اے گو ذرا میرے بارے میں بتا میں کون۔ اب گو اسی مردہ گو ایک دم اپنے دم کے بل کھڑی ہوئی، گردن میں تیر لگا ہوا ہے، اس کا کہنے لگے انت سید المرسلین انت خاتم النبیین انت، پہلے اللہ کا تعارف کرا، فی العرش الہ و فی السماء امرہ و فی الارض حکمہ، تو یہ پورا تفسیر ہے انت محمد رسول اللہ انت خاتم النبیین انت سید المرسلین، تو اس نے بھی یہی تعارف کرایا کہ آپ اللہ کے نبیوں کے آخری ہیں۔ اس سے پتہ چلا حشرات الارض تک کو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت سے قبل ہی تعارف کروا دیا گیا تھا، کیونکہ اس کے بعد تو کوئی نیا نبی آنے والا نہیں تھا، وہ اللہ کے پیغامات کی، اللہ کے احکامات کی وہ آخری کڑی تھے، آخری تھے، اس لیے اس سے پہلے پہلے کائنات کی فضا ایسی بنائی گئی کہ لوگ پہچان جائیں کہ ان کا نبی آنے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، ام القریٰ جیسے میں نے کیا شہر میں اس میں پیدا ہوئے، اور حضرت عبداللہ ان کے والد کا نام ہے، حضرت آمنہ ان کی والدہ کا نام ہے۔ آج کل ایک فتنہ یہ بھی بہت اٹھا ہوا ہے کہ لوگ آپ سے ان کے والدین کے ایمان پر بحث کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو ان سے کوئی عقل ان کو سمجھائے
کہ ابھی جن کا اپنا ایمان یقینی نہیں ہے ہمارا کہ اللہ کے ہاں یہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان پر بحث کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی ہمارے مولانا عبدالحمید توسیع صاحب دعوت برکاتہم، جو کہ حضرت مولانا عبدالستار توسیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں، وہ بھی اس پہ مقالہ لکھ رہے تھے، کتاب لکھ رہے ہیں بہت تحقیقی قسم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے معاملے میں۔ تو بہرحال جو ہمارا موقف ہے، بلکہ وہ اس کے اندر دو تین موقف ہیں الگ الگ قسم کے، تو جو راجح موقف ہے ہمارے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے معاملے میں سکوت اختیار کیا جائے گا، اور ان کو امیین کے مذہب پر سمجھا جائے گا کہ امیین کے مذہب پر تھے، ان پر اسلام پیش کرنے کا موقع ہی پیش نہیں آیا۔ اگر مسلمان ہیں تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے خوشی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کے 7ویں دن عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا، تمام روسائے قریش کو دعوت دی کہ آپ آئیں اور دعوت میں شریک ہوں۔ تو ان کا پوچھا نام کا تجویز کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نام تو ہمارے باء اجداد میں کسی نے ایسا نام نہیں رکھا، ایسا نام تو کہیں بھی نہیں ہم نے سنا۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا میری پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی، جس کی ایک جانب آسمان میں اور ایک جانب زمین میں ہے، اور ایک جانب مشرق میں ہے اور ایک جانب مغرب میں ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ زنجیر درخت بن گئی جس کا ہر پتا ایسا نور ہے کہ جو آفتاب کے نور سے 70 گنا زائد ہے۔ تو جب یہ ساری فرمایا اس کی میں نے تعبیر دیکھی، تو مجھے تعبیر دی گئی ہے کہ آپ کو ایسا اللہ لڑکا دے گا کہ جس کا نام سے مشرق اور مغرب روشن ہوں گے، لوگ اس کی اتباع کریں گے، حمد و ثنا کرنے والے ہوں گے۔ اور اس وجہ سے عبد المطلب کہتے ہیں میں نے آپ کا نام محمد رکھا، اور یہ روز العنف میں بھی ہے، اور زرقانی میں امام شرح موطا کی جو شرح زرقانی اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اس وجہ سے رکھا گیا کہ یہ تحمید سے مشتق ہے، کہ جس میں بار بار صفات باب تفعیل کا مصدر بنتا ہے تحمید، کہ مبالغہ، ان کی تعریف میں مبالغہ اور بار بار تعریف کی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی ایسا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے گی، اس میں تذلیل کا یا کوئی ایسا پہلو نام کے اندر نہیں نکل سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 5 نام بخاری مسلم میں اور ترمذی وغیرہ موجود ہے، فرمایا کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، میں حاشر ہوں، اور میں عاقب ہوں۔ ان 5 ناموں کو اگر دیکھیں تو 5 کے نام 5 نام ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پہ دلالت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہیں۔ محمد ہوں، احمد ہوں، یہ تو واضح ہے۔ میں ماہی ہوں یعنی کفر کو مٹانے والا ہوں، اب کفر کے مٹنے کا زمانہ آ چکا ہے۔ میں حاشر ہوں، یحشر الناس علی قدمی، کیا میرے پاؤں کے نیچے حشر ہی آئے گا کہ حشر میں لوگوں کو میرے پاؤں کے ساتھ جمع کیا جائے گا، اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ میں عاقب ہوں، یعنی کہ جو سب نبیوں کے بعد میں آنے والا ہوں، اس لیے میرے عاقب الذی لیس بعدی نبی، میں عاقب ہوں۔ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اب آپ نے اپنی کنیت اپنے بڑے صاحبزادے ابو القاسم کے نام پر اپنی کنیت کو ابو القاسم رکھا۔ اور ایک اور بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے، یعنی آپ کا جو ختنہ نہیں ہوا، اور یہ مشہور قول ہے، حدیث سے ثابت ہے، بہت ساری حدیث سے۔ لیکن ایک بات اور ذہن میں رکھے، یہ حدیث تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔ امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے مختون پیدا ہونے والی حدیث تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔ لیکن ایک کتاب ہے جس کا نام ہے رحیق المختوم، تو یہ عبد الرحمن مبارک پوری کی کتاب ہے، لیکن افسوس ہے کہ انہوں نے ان روایات کو مرجو قرار دیا، چونکہ یہود کے ہاں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا نہیں ہوئے، تو انہوں نے اس روایت پہ جرح کی ہے۔ تو رحیق المختوم کے مصنف نے بھی یہاں پہ وہ گڑبڑ کی اور اس کتاب حدیث کو ضعیف قرار دیا اور کہا کہ یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، جبکہ امام حاکم نشا پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث تواتر کو پہنچی ہوئی ہے۔ اور متواتر کے بارے میں ایک اصول اور ضابطہ یہ ہے جس کو علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح نخبہ میں لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ المتواتر یجب العمل به من غیر بحث عن رجاله، کہ متواتر کے اوپر عمل کیا جاتا ہے اس کے رجال کے ساتھ بحث کیے بغیر، جس کے رجال سے کوئی بحث نہیں کی جاتی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ چند واقعات ہیں۔ پھر ایک واقعہ سنا کر میں آج کے سبق کو ختم کرتا ہوں، تو شق صدر کا واقعہ۔ شق صدر کا واقعہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو وہاں پر جنگل میں 2 سفید پوش آدمی آئے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے انہوں نے قریشی بھائی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹا لیا، اور آپ اسی کو یعنی شکم مبارک کو چاک کیا۔ اور جب یہ خبر لے کر بچے بھاگے ہوئے گھر میں گئے، جا کر کہا کہ جو ہمارا قریشی بھائی آیا نا ہمارے ساتھ ادھر، جس کو رضاعت کے لیے آیا ہوا ہے، اس کو 2 آدمی لا کر اس کے پیٹ کو کاٹ دیا ہے اور اب اس کو بیٹھے سی رہے ہیں۔ جب یہ بات سنی تو حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر کے ہوش اڑ گئے کہ یہ کیا ہوا۔ وہ دوڑے دوڑے وہاں پر پہنچے
دیکھا تو اور چہرہ انور کا رنگ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بھی چہرہ انور کا وہ یعنی ایک حیرت زدہ کہہ رہے ہیں، خوف زدہ یا رنگ فقط کا لفظ تو بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی، تو لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حیرت زدہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو زمزم سے دھو کر ہر چیز کو صاف کر دیا گیا، کیونکہ جو بحیثیت بتقاضۂ بشریت جو مادہ معصیت اس میں رکھا گیا تھا ودیت، تو وہ زمزم سے دھو کر صاف کر دیا گیا۔ اس وجہ سے ہمارے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ زمزم جو ہے وہ کوثر سے افضل ہے، اس لیے کہ اگر دنیا میں کوئی زمزم سے افضل پانی ہوتا، چاہے وہ کوثر کا پانی ہوتا، آب کوثر جس کو کہتے ہیں حوض کوثر کا، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھونے کے لیے اس پانی کا اہتمام فرماتے۔ تو جب دھونے کے لیے زمزم کا اہتمام فرمایا گیا، اس سے پتہ چلا زمزم سے افضل پانی روئے زمین پر نہیں ہے۔ اور اس میں اور ایک بات بھی ہے، کیونکہ ہر نبی کی اپنی قوم کے ساتھ کچھ نہ کچھ نسبت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے نبی ایک زندہ و جاوید حقیقت ہے، ان کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا، آپ کا دور ختم نہیں ہونا، تو اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے لعاب مبارک سے گٹی دلوائی ہے، اور گٹی ایسے دلوائی ہے کہ مسند احمد کی، ہاں مسند احمد بن حنبل میں بھی حدیث ہے، اور شاید ایک دور محدثین نے بھی اس کو بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے کنویں پر آئے، آپ نے پانی پیا، وضو کیا، اور پھر اس میں وضو والے ڈول میں جسے زمزم میں وضو فرما رہے تھے ڈول میں، اس میں کلی مبارک فرما دی، اور میں اب اس کو زمزم کے کنویں میں ڈال دو تاکہ میرا لعاب دہن زمزم میں مل جائے، اور قیامت کی صبح تک جو بھی زمزم پیے تو اس کے پیٹ میں محمد کا لعاب دہن چلا جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گٹی اس کے پیٹ میں چلی جائے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو زمزم سے اللہ نے دھویا تھا، تو اللہ کے نبی نے زمزم میں اپنا لعاب دہن ملا کر تمام امت کو گٹی دے دی۔ اب کوئی بھی مسلمان آج تک، ہمیں تو نہیں ملا، شاید آپ بہنوں میں سے کسی کو ہو یا مل جائے تو معلوم نہیں، کہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ملا جس نے آج تک زمزم نہ پیا ہو، تو گویا کہ سب کے پیٹوں میں اپنے پیارے پیغمبر کی گٹی پہنچ چکی ہے۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کے لیے کسی اللہ والے سے کھجور وغیرہ چبوا کر اس کو دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ گٹی اس کو دے دیجیے اللہ والوں کی طرف سے، تو یہ جو گٹی دی جاتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ ان کا اللہ والوں کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے، یا کوئی ایسی صورت ہوتی ہے کہ اس کے اندر مزاج وہی بن جائے۔ تو اس امت، یہ امت ساری کی ساری مزاج نبوت میں رنگی ہوئی امت ہے، کہ اس امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گٹی دی ہے اپنے مبارک لعاب دہن سے۔ تو یہ میں آج کی اس نشست میں جو نبوت سے پہلے کے حالات تھے، نبوت کے بعد والے حالات میں سے اب ایک دو باتیں عرض کر سکتا ہوں، چونکہ 10:30 تو ہو گئے، آپ بھی میرا حال کافی وقت آپ نے آج دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو نبوت کے بعد اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جو گواہی الفضل ما شاہدت بالاعداء، جو اعداء دشمن گواہی دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کا عرصہ اپنی اس عرب قوم میں گزارا، اور یہ 40 سال کا عرصہ بحیثیت نبی تو تھے اللہ کی طرف سے، ازل سے طے شدہ تھے، لیکن عام انسان کی حیثیت سے گزارا بحیثیت محمد بن عبداللہ کے، تاکہ لوگ آپ کے کردار کو پرکھ لیں۔ جب کردار کو پرکھ لیا، سارا عرب پہچان گیا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفحہ پہ کھڑے ہو کر کہا لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، میں تمہارے اندر عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، میرے بارے میں بتاؤ مجھے سچا پایا جھوٹا پایا؟ تو سب نے کہا جربنا کا غیر مرہ فما وجدنا فیک الا صدقا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے واقعات نہیں، یہ 40 سال بعد کا واقعہ ہے، کہ پیدائش سے کہ پورا عرب معاشرہ کو کہہ رہا ہے ہم نے آپ کا 1000 بار تجربہ کیا ہے، آپ میں سوائے سچ کے کچھ بھی نہیں ہے، جربنا کا غیر مرہ فما وجدنا فیک الا صدقا، اے محمد تیرے اندر سچ ہی سچ ہے، دوسری بات نہیں۔ تو یہ بات کی گواہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پھر لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے، جب تم مجھے سچا مانتے ہو تو اس بات کو مان لو۔ لیکن پھر آپ نے وہی حرکت کی، تبن لگا یا محمد علی ھذا جمعتنا، تو اے محمد معاذ اللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو اس لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت کے بعد ہر طرح آئیڈیل تھی، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ کی فکری سوچ کو اگر دیکھا جائے، ساتھ نبوت نہ بھی ہو، تو بحیثیت ایک عقل مند ذہین معاملہ فہم اور صاحب تقوی انسان ہونے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر فائز تھے کہ صبح قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کے لیے آپ کا وجود مبارک کافی تھا۔ تو نبوت و ساتھ سونے کا بھی سہاگا، اور پھر اس کے اوپر ختم نبوت کا تاج، سبحان اللہ، ایک سے بڑھ کر ایک خصوصیت ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو یہ ہمارے پیغمبر سے پہلے کے حالات و واقعات وہ بھی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بعد اہل مکہ کا آپ کے ساتھ اعتماد کرنا، آپ کی شخصیت کو صادق الامین قرار دینا، بلکہ وہ بعض روایت میں پڑھ رہا تھا تو لکھا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کے نام سے نہیں پکارتے تھے، پکارتے صادق و امین کے نام سے، جاؤ وہ اچھا، وہ جو صادق ہے، جو سچا ہے، وہ جو دیانتدار ہے، یعنی یہ آپ کا
ایسا اشتہار بن چکا تھا، آپ کا ایسا خاکہ لوگوں دماغ میں بیٹھ گیا تھا کہ آپ کے خیال کے ساتھ ہی صدق و امانت کا خیال آتا تھا، اور صدق و امانت کے خیال کے ساتھ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جاتا تھا۔ تو یہ چیز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی اور اپنی سیرت کو، سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر